अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में आपका उस जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, पिछले 12 घंटे नहायती अहम रहे, जिसमें अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस की जानिब से पाकिस्तान के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करने की खबर सामने आई। अब ये क्या कहानी है, इसमें क्या सच्चाई है, इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी, पीटीआई के वो लीडर जो कि उनको ख़ास कवरेज नहीं दी जा सकी या पीटीआई की जानिब से उनके लिए आवाज़ें नहीं उठाई जा सकीं। ये क्यों हुआ है, और उनका एक वीडियो पैगाम सामने आया है जिसके बाद कुछ हलचल तो ज़रूर मची है। एक और ख़बर की जानिब आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा ने तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से एक बयान जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि ये खुशखबरी है, और खुशखबरी किन को मिलेगी वो भी आपको बताएंगे। और दूसरी जो बड़ी ख़बरों में आपको बताते चलें कि जो अहम ख़बर है, जो वाकई इस खित्ते के लिए बहुत अहम है, वो है पाकिस्तान का तुर्की का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने दौरा किया है, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और जिस तरीके से रजब तैयब अर्दोग़ान ने जो है वो शहबाज शरीफ का हाथ थामा, पूरी दुनिया में जो है वो इस बात का शोर मचा हुआ है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो सिर्फ बयानबाजी चल रही थी शायद वो अब फुलफ़िल हो रही है, और रजब तैयब अर्दोग़ान ने जो है वो शहबाज शरीफ के साथ डील की है। जबकि हुकूमती सतह के ऊपर क्या तफसीलात सामने आई हैं वो अब एक एक करके जो है ना तफसील से डिस्कस करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको जो है वो नई खबरें मिलती रहें और ऑथेंटिसिटी इसके ऊपर बरकरार रहे। सबसे पहले बात करते हैं अनिल अंबानी की। अनिल अंबानी गिव्स मोर टेंशन टू पाकिस्तान, स्ट्रेंथन टू इंडियन आर्मी साइंस डील विद सेट टू प्रोवाइड। ये वही शख्स है जिसने इंडिया की अपनी इकॉनमी के ऊपर ऐसा डेंट मारा है, और ये वो राफेल तैयारों की जो डील थी और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इंडिया की अपनी गवर्नमेंट जो है एजेंसी को नहीं मिला और रिलायंस डिफेंस को मिला। अनिल अंबानी ने किकबैक्स के हवाले से बड़े काम किए, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था और उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर की थी। और अब इंडियन पार्लियामेंट में इस बात के ऊपर चर्चा भी हो रहा है। एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी, और इन्वेस्टिगेशन में जो है वो खामोश करा दिया गया। इन्फ्लुएंस था, इन्फ्लुएंस के बाद जो है वो डील $100 मिलियन से शुरू हुई, और उसके बाद $289 मिलियन के ऊपर वो ख़त्म हुई है, और 2031 तक आएंगे जाके तकरीबन सारे तैयारे। और बहुत बड़ा एक मैसिव स्कैंडल था जो सामने आया है, और इंडिया की तारीख़ में इससे बड़ा मैसिव स्कैंडल नहीं था, और उसको छुपाने के लिए जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना रचा गया। उसके बाद जब फितना उल हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान की आर्टिलरी ने, तो उसके बाद वो उसको सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। अब पूरी दुनिया में रुसवाई का सबब बना। इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, इस अनिल अंबानी की खबर को रिपोर्ट किया जा रहा है India.com की जानिब से। स्क्रीन के ऊपर आप जो है वो इसकी डिटेल भी देख रहे होंगे, और आपको इसकी मज़ीद तफसीलात भी बताऊँ। अनिल अंबानी रिलायंस डिफेंस हैज़ टेकन अ मेजर स्टेप बाय साइनिंग एन एग्रीमेंट विद जर्मन आर्म्स कंपनी Rheinmetall AG. This agreement is to supply explosives such as artillery shells and ammunition from a factory which will be established in Maharashtra. The partnership's objective is to make India self-reliant in the field of defense production and make it among the world's major arm exporters. यानी कि एक्सप्लोसिव के हवाले से जो है ना वो बता रहे हैं, एम्यूनेशन, शेल्स और ये तमाम चीज़ें, मार्टर गोले वगैरह जो है ना, ये इंडिया में महाराष्ट्र के इलाके में जो है ना वो कंपनी फॉर्म की जाएगी, और जर्मन टेक्नोलॉजी जो है ना वो इसमें एम्बेड होगी या उसके ऊपर काम किया जाएगा। अब कोई शख्स या कोई मुल्क जो है ना वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज़ हो। अभी तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो 88 अरब ड्रोन गिराए गए हैं, उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड होता है कि वो खुद से फट जाए। अगर लोकेशंस के ऊपर पहुँचे तो वो अपने टारगेट को पे पहुँचे और उसको निशाना बना के फटें, नहीं तो अगर वो अवे हो जाएं तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टेड मोड पे जाएं और वो ब्लास्ट हो जाएं। यानी कि उनकी टेक्नोलॉजी जो है ना वो किसी दूसरे के हाथ में ना लगे। मगर यहाँ मामला ही उल्टा हुआ, जो कि आज तक इस हवाले से जो है सामने नहीं आई कि इंडिया के जो ड्रोन्स गिराए गए और जिनको जो फट नहीं सके, उस टेक्नोलॉजी को क्या डिकोड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और जो 20 साल की इसराइल की मेहनत थी इंडिया में, और इसराइल के एहलकार इंडिया में पहुंचकर जो ड्रोन्स चला रहे थे, जो वाज़े तौर पर इसराइल की ही दी गई इमदाद का हिस्सा थे, डील का हिस्सा थे बेसिकली,
اس کو پاکستانی ڈیکوڈ کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور اس کے اوپر ابھی تک جواب جو ہے نا وہ سامنے نہیں آیا کسی بھی میڈیا کی جانب سے. فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اب تک نہیں آئی, مگر پاکستان نے یہ کام کیا ہے اور انڈیا اور اسرائیل دونوں کے منہ پہ ایسا تماچا مارا ہے کہ اب ان کی ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ کمپرومائزڈ ہے. یعنی کہ جو ان کی پچھلی محنت تھی نا, یہ ڈیکوڈ ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک الگ بحث ہے, مگر یہ کمپرومائز ہو گئی ہے. اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو بھی ان کا ایک فلو چارٹ یا جو اسٹرکچر جو ان کی مشینری سے یا ان کی ڈیکوڈنگ سے جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے, تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر ان کی اس ڈرون ٹیکنالوجی کا جو لب لباب تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب وہ نئے سرے سے نئی طریقے سے جو ہے نا اپنی ٹیکنالوجی کو بلڈ کریں گے, اس کانسیپٹس کو بلڈ کریں گے اور اس کا انفراسٹرکچر جو ہے نا الگ کریں گے. تو انڈیا کے چکر میں اسرائیل بھی جو ہے نا وہ اپنی ٹیکنالوجی کمپرومائز کرا چکا ہے. اب جرمنس کے ساتھ جو ڈیل ہے, انیل امبانی نے جو یہ ایک نئی نیوز سنائی ہے, تو پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان نے پہلے ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا کے ساتھ جو ڈیل تھی اس کی چیزیں منظر عام پر آئیں, اور ساتھ میں ٹرکی کے ساتھ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے. اب یہ اتنی کانفیڈینشیل ہے نہیں ہے, یہ جو رومرز ہیں نا, جو نیوز آتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ اس میں صداقت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. اگر میں کہوں کہ $1 بلین کی ڈیل ہو رہی ہے, تو چلیں آپ 50 ملین کی کر لیں, آپ بلین نہیں کریں ملین کی کر لیں, مگر ہے تو صحیح. اور وقت آنے پہ یہ بھی پتہ چل جائے گا, کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ شاید چائنا نے نا پاکستان کو ٹیکنالوجی نہیں دی, مگر وقت آنے پہ پتہ چل گیا کہ جو J-10C اور PL-15 تھی وہ ٹیکنالوجی کیسی تھی, اور اس کے ساتھ جو شراکت داری میں جو اس کی ایڈوانسمنٹ کے اوپر کام کیا گیا اس کے نتائج بھی سامنے آ گئے ہیں. اب میں آپ کو دوسری جانب آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کا وہ چہرہ جو کہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ ایلیٹ رہا ہے. شاہ محمود کا پچھلا 40 سالہ دورے اقتدار میں رہنے والا جو حساب کتاب ہے وہ بہت ہی جامع ہے, اور وزارت خارجہ کے منصب پہ رہے ہیں اور متعدد منصب ان کے رہے ہیں اور اسمبلی سے دور نہیں رہے. مگر پی ٹی آئی جوائن کرنے کے بعد جو ہے نا ان کے اوپر سختیاں اور مشکلات آئی ہیں. اب پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو جیل ہوئی ہے, تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی کا نام اور پرویز الہی کا نام ایسا جیسا گونجا نہیں ہے. پرویز الہی ریلیز ہونے کے بعد اس طریقے سے ایکٹیو ہوتے نظر نہیں آئے. شاہ محمود قریشی کے بچوں کے اوپر بھی ایلیگیشن کیے گئے, حالانکہ وہ ملتان سے جو ہے نا ایک اچھا کراؤڈ پولر رہے ہیں اور پارٹی کو بڑے مشکل وقت میں بھی انہوں نے سپورٹ کیا, مگر پارٹی کے اندر کے چند رفس کی وجہ سے جو ہے نا وہ دونوں بہن بھائی جو ہے نا وہ بہت مشکلات کا شکار رہے ہیں. پارٹی کے اندر سے بڑی جو ہے نا ان کے لیے آوازیں اٹھی ہیں. شاہ محمود قریشی نے بہت ہی کہہ لیں کہ اپڈیٹس کی ہیں, اور اس میں جو ہے نا وہ بڑا ایک سامنے ایک کلیئر اسٹانس دیا انہوں نے کہ بھائی میں عمران خان کے ساتھ تھا, ہوں, رہوں گا, اور مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہے نا عمران خان کو چھوڑ دوں گا یا عمران خان سے الگ ہو جاؤں گا. تو یہ تو شاہ محمود قریشی کی کہانی سامنے آئی. اب میں آپ کو بات کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی. خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو ہے نا فیصلہ کیا ہے کہ عید سے پہلے جو ہے نا وہ تنخواہوں کا وہ کر دیا جائے گا, ریلیز کر دی جائیں گی, پینشنز ریلیز کر دی جائیں گی, اور یہ تقویت دیتا ہے تمام صوبوں کو کہ وہ بھی اپنے طور پہ جو ہے نا وہ اپنے ملازمین اور اپنے شہریوں کو جو ہے نا وہ جو ان کے خطے میں آتے ہیں ان کے لیے ریلیف کا اعلان کریں. اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ تمام جو ہیں صوبے ان کے وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ اعلان کر دیں گے, یا ان کے جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کے حوالے سے عید کے حوالے سے اعلان کر دیا جائے گا. اب رہی بات کہ جو شہباز شریف صاحب اور رجب طیب ایردوان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے کیا پوائنٹس ہیں. اب آپ اگر صرف موومنٹس دیکھیں نا, دیکھیں ایک طرف چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان پرتپاک استقبال کرتا ہے, مگر ایک انسان ڈیلز کرتا ہے اور ڈیلز کی خوشی جو ہوتی ہے وہ سامنے چہرے پہ آیا ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے اسرائیل کس طریقے سے پینیٹریٹ کرتا رہا, اور پاکستان نے کس طرح سے جو ہے نا وہ بیک ڈور چینل سے جو ہے نا اسرائیل کے لیے کام کیا, اور پھر اس کے بعد اب تو جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی بھی کمپرومائز ہو گئی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی جو ہے وہ جو ہوائی پرزہ ہیں ان میں مہارت رکھتا ہے. F-35 جو امریکہ کا سب سے لیٹسٹ ماڈل Z سیریز کا جو پلین ہے, جو جہاز ہے جیٹ فائٹر, اس کے پرزہ جات تک ترکی میں بنتے تھے. امریکہ نے ڈیل کینسل کی اور ترکی سے جہازوں کے پرزہ جات لینا بند کیے. ترکی نے وہ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ جو کمبائنڈ کولیبریشن کے ساتھ جو ہے نا وہ F-35 بن رہا تھا, ترکی اس کا پارٹ تھا.
ترکی نے وہ ٹیکنالوجی ریورس کی اور اپنی ہی انجینئرنگ کے تھرو جو ہے نا وہ خود ایک نیا لیٹسٹ جو ہے وہ جہاز بنا لیا ہے، اور اس کی ٹیکنالوجی کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں ہو رہی، وہ پاکستان کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے، اور آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ اور اسی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ پریشان ہے۔ انڈیا نے ترکی کے حوالے سے عجیب بھونڈے اسٹیپس لینا شروع کیے کہ اپنا ٹورزم ان کو جو ہے نا وہ بند کرنے کے لیے 0.03% کا ٹورزم ہے، ترکی کو تو فرق بھی نہیں پڑتا۔ ترکی کی ٹورزم بہت ایک میسو لیول کے اوپر ہے، اور وہ ٹورزم پہ بڑا کام کرتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت کام کرتے ہیں، تو انڈیا کے یوزرز کا یا انڈیا کے وزٹرز سے ان کی اکانومی پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ بات تو طے ہے۔ اب آ جائیں آپ دوبارہ جو ہے نا وہ انڈیا اور پاکستان کی رفس میں، تو پاکستان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اب بنگلہ دیش جس کا جھکاؤ ماضی میں انڈیا کی طرف رہا ہے، وہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ ایسوسیشن میں آ رہا ہے، اور اب آرمز کی جو ڈیل ہے جو بھارت سے $2 کروڑ کی جو ہے وہ کینسل ہوئی ہے ٹگ بوٹس کی، اب وہ پاکستان کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے بحری جو ساز و سامان ہے اس کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور پاکستان بالکل اب اوپن ہے، ہماری انڈسٹری اوپن ہے، ہم نے جو اتنے عرصے جو ہے وہ اپنی انڈسٹری کو بوسٹ کیا ہے، ریویمپ کیا ہے، اب اس کے ثمرات آئیں گے، اس کا جو معاملہ ہے مطلب ROI ریٹرن آن دا انویسٹمنٹ وہ آنا شروع ہوگا، چاہے وہ جہازوں کے اس میں ہو، ایمونیشنس کے اوپر ہو، بحری ساز و سامان کے اوپر ہو، اسٹریٹجک ٹیکنالوجی کے اوپر ہو، ٹریننگ کے اوپر ہو، تو پاکستان کا سنہرا دور آنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ شکریہ۔